الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، عقیدہ و سنت سے متعلق سلف صالحین کے اقوال اس عنوان سے پچھلے کئی ہفتوں سے الحمدللہ ہم اور آپ امت کے اسلاف، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ان کے بعد ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کے اقوال، ان کے فرمودات پڑھ رہے ہیں، اور اس سے وہ خالص عقیدہ، خالص منہج اور راستہ جس پر رہ کر، جس پر چل کر انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کا تمغہ عطا فرمایا، اسی پر ہم بھی چلیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی فلاح و کامرانی اور کامیابی عطا فرمائے۔ اس مقصد کے پیش نظر یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ آج دنیا میں بہت سارے فتنے ہیں، بہت سارے انحرافات ہیں، بہت ساری گمراہیاں ہیں، اور طرح طرح سے حق کے مقابلے میں باطل شکلیں بدل بدل کر حق پرستوں کے سامنے آتا ہے، اور انہیں ورغلانے، بہکانے کا کام بہت ہی زیادہ کہہ لیجئے کہ زرق برق چمکتے ہوئے ملمع سازیوں کے ذریعے سے انہیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم اگر اپنے اسلاف کی سیرت کو پڑھیں، ان کے راستے کو صحیح طور پر جان لیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کے فتنوں سے بھی ہم اور آپ اپنے آپ کو بچا سکیں گے، اور اس طرح کے فتنے آئے دن جو نکلیں گے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے بہت زیادہ اختلافات دیکھیں گے، بہت زیادہ اختلافات دیکھیں گے۔ کوئی حد نہیں بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا بہت زیادہ اختلاف ہوگا۔ اب ہم اگر کسی فتنے کے آنے پر اس فتنے کے بارے میں سمجھا دیں کہ یہ فتنہ ہے، ہمارے علماء، ہمارے بڑے ہمیں بتلا دیں کہ یہ فتنہ ہے، اس کے اندر یہ گمراہیاں ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، باز رہو، تو ہم اس سے باز ہو جائیں گے، باز آ جائیں گے۔ اس کے بعد دوبارہ فتنہ آئے گا کوئی نیا، پھر انہیں سمجھانا ہوگا کہ یہ فتنہ ہے، اس کے اندر بہت ساری گمراہیاں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو یہ سلسلہ آئے دن صبح شام جو فتنے رونما ہوں گے، ان فتنوں سے آگاہ کرنے کا کام مستقل طور پر یہ چلتا رہے گا، اور یہ کام کرنا پڑے گا۔ اس سے کہیں زیادہ آسان، سہل اور بنیادی حیثیت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سلف صالحین کے اصولوں کو پڑھ لیں۔ سلف صالحین کا عقیدہ کیا تھا، ان کا منہج کیا تھا، وہ کیسے زندگی گزارتے تھے، وہ کس عقیدے پر چلتے تھے، اور کس راستے پر ہمیشہ گامزن رہ کر کے زندگی گزارتے تھے، کیسے کیسے انہوں نے اسی زمانے میں لوگوں کو آگاہ کر دیا ہے۔ اس قسم کے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا، بدعتیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، بدعت سے دور رکھنا، دین کے نام پر بہت ساری نئی چیزیں وجود میں لائی جائیں گی، ان تمام چیزوں سے بہکاوے میں نہیں آنا، ان کے ورغلانے میں نہیں آنا، بلکہ ان سے اپنے آپ کو آگاہ رکھنا، چوکنا رکھنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں۔ یہ ہمارے اسلاف نے تو بیان ہی کیا ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات سب سے پہلے ہمیں سمجھا دی، امت کو بتلا دی۔ آپ نے فرمایا ایسے لوگ مستقبل میں تمہارے سامنے ایسی ایسی حدیثیں،
ایسی ایسی باتیں لے کر کے وہ آئیں گے، لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، جنہیں نہ تو تم نے کبھی سنا ہوگا نہ تمہارے باپ دادوں نے کبھی سنا ہوگا، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اس لیے خبردار تم ان سے بچ کے رہنا اور انہیں اپنے سے دور رکھنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یضلونکم ولا یفتنونکم، دیکھنا وہ کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں یا تمہیں کہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ آگاہ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی چیز کو صحابہ نے سمجھا، اسی بات کو ان کے بعد تابعین نے سمجھا، اسی بات کو ان کے بعد کے اتباع التابعین نے سمجھا، اور ہماری بھی ذمہ داری یہی ہے کہ ہم اسی طرح سے چوکنا رہیں جیسے اللہ کے نبی نے چوکنا کیا ہے، بچ کر کے رہنا، ان سے اپنے آپ کو بچانا، ان سے اپنے آپ کو بچانا اور انہیں اپنے پاس آنے سے بچانا، یعنی نہ ان کے پاس تم جانا نہ انہیں اپنے پاس آنے دینا۔ آج تو حالت یہ ہے کہ غیر شعوری طور پر تو نہیں کہہ سکتے، شعوری طور پر ہی صحیح، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں اضطراری طور پر، یعنی ایک مجبوری والی کیفیت بنتی چلی جا رہی ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں ایسے وسائل ہیں میڈیا کے جدید، جس کے پیچھے ہم کہیں نہ کہیں مجبور ہیں، اس کے بغیر ہم زندگی بھی نہیں گزار سکتے، اور اس کے ساتھ میں کتنی گمراہیاں ہمارے اندر داخل ہو جاتی ہیں، ہم اس سے اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکتے۔ اس لیے اور زیادہ چوکنا ہونے کی ضرورت ہے، اور زیادہ آگاہ رہنے کی ضرورت ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ان کے بعد کے لوگوں نے کس طرح سے ہمیں آگاہ کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو باطل عقائد سے کیسے بچا سکیں، باطل افکار و نظریات سے کیسے بچائیں، باطل لوگوں سے، باطل پرستوں سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں۔ کتنا تنبیہ کیا ہے، کتنا آگاہ کیا ہے ہمارے اسلاف نے، اس کا اندازہ لگائیں۔ ہم لوگوں نے اس سے پہلے کے درس میں امام ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول پڑھا تھا، لا اعلم اليوم احدا من اہل الاہواء یخاصم الا بالمتشابہ، کہ آج میں تمام بدعتیوں میں سے، تمام اہل بدعت میں سے کسی کو بھی نہیں پاتا ہوں جو لڑتا ہو، جھگڑتا ہو، فتنے میں ڈالتا ہو، سوائے یہ کہ وہ متشابہ کو پکڑتا ہے، متشابہ کے ذریعے سے وہ اس میں داخل ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم لوگوں نے کچھ باتیں پڑھ لی ہیں، اس لیے اس کے بعد آگے والا جو قول ہمارے سامنے ہے امام وکیع ابن الجراح الرواسی رحمۃ اللہ علیہ، چوٹی کے امام ہیں، کتب ستہ جو صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، ابن ماجہ، یہ جو 6 کتابیں ہیں، ان کتابوں کے 6 کتابوں کے راوی ہیں یہ امام وکیع۔ یہ ہمیں آگاہ کر رہے ہیں، یہ ہیں ہمارے اسلاف اور یہ ہے ان کا قول۔ ہم دیکھیں کہ کس طرح سے وہ ہمیں اس سے آگاہ کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں من طلب الحدیث لیقوی بہ رأیہ فہو صاحب بدعہ، من طلب الحدیث لیقوی بہ رأیہ فہو صاحب بدعہ۔ ترجمہ لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں جو اس لیے حدیث سیکھے، اس لیے حدیث طلب کرے، حدیث حاصل کرے، حدیث پڑھے، حدیث جاننے کی کوشش کرے، اس لیے تاکہ اس حدیث کے ذریعے سے وہ اپنی رائے کو قوت پہنچائے گا، تو وہ بدعتی ہے۔ آج کتنی رائیں ہیں اور ہر آدمی کے پاس دلیل ہے، وہ دلیل کہاں سے آتی ہے؟ ہر صاحب بدعت، ہر بدعتی دلیل لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی قرآن کی کوئی آیت، 1 آیت، 2 آیت، 4 آیت لے کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس سے اپنی بدعت ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کسی کے پاس دنیا بھر کی حدیثیں ہیں اور وہ حدیثیں لا کر کے اپنی بات ثابت کرنا چاہتا ہے، اور یہ بہت حقیقی بات ہے، پریکٹیکل بات ہے۔ ابھی جتنے فرقوں کے نام ہم اور آپ کثرت سے سنتے رہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، کثرت سے جن کو ہم سنتے ہیں، جن کو ہم نہیں سنتے ہیں یا جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے، ان کے بارے میں ہم اس وقت بات بھی نہیں کرنا چاہتے، لیکن جن کا نام کثرت سے ہمارے دائیں بائیں، آگے پیچھے، ہر طرف ملک میں مختلف گوشوں میں پائے جاتے ہیں یہ فرقے۔ مثال کے طور پر اگر آپ انہی کو دیکھ لیں کہ ان کے یہاں بدعات ہیں، انحرافات ہیں، ان کی اپنی رائے ہے، ان کی اپنی سوچ ہے، اور ان تمام چیزوں کی ان کے پاس دلیلیں بھی ہیں۔ کوئی حدیث پیش کرتا ہے، کوئی قول پیش کرتا ہے، کوئی سلف کا حوالہ دیتا ہے،
کوئی سلف کا حوالہ دینے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ ایسے ہی قرآن کریم کی آیتیں بھی پیش کرتے ہیں اپنی رائے کو، اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے۔ خارجی حضرات جتنے بھی ہیں، یہ خوارج، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے خروج کا راستہ اختیار کر لیا بغاوت کا؟ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی؟ ان کے پاس دلیل تھی، اس سے قطع نظر کہ وہ کہاں تک صحیح ہے، کہاں تک اس کا معنی صحیح ہے، کہاں تک اس سے جو مسئلہ نکالا جا رہا ہے وہ مسئلہ نکالنا درست ہے، اس سے قطع نظر۔ لیکن کہیں نہ کہیں وہ ایسی چیز تلاش کرتے ہیں جس کے ذریعے سے اپنی رائے کو قوت پہنچائیں۔ اب خوارج خارجیت والی رائے کو قوت پہنچانے کے لیے حدیث ڈھونڈ کر لاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ابو بصیر ابو جندل کی روایت بار بار پیش کرتے کہ نہیں کرتے؟ بار بار ابو بصیر کی روایت اور ہے نا ابو جندل کی روایت پیش کرتے ہیں۔ جو لوگ دنگے وغیرہ کے راستے پر چل پڑتے ہیں ان کے پاس وہ دلیل ہے، سیرت کا حوالہ دیتے ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی خوارج کو اگر آپ دیکھیں تو صرف ایک واقعہ کافی ہے، لیکن وہ واقعہ لمبا ہے اور شاید اس میں آئے گا بھی آگے، اس میں یا منہج سے متعلق کسی اور کتاب میں جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، کسی نہ کسی کتاب میں اس کا ذکر آئے گا۔ وہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مناظرہ جو آپ نے خوارج سے کیا تھا، جن لوگوں نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغاوت کر لیا تھا اور 6000 کی تعداد میں بغاوت کر کے ایک ٹینٹ لگا کر کے الگ تھلگ ہو گئے تھے۔ یہ بغاوت کرنے والے تھے، ایسے بغاوت نہیں کیا تھا انہوں نے، یہ بغاوت کی خروج کی جو بدعت چل رہی تھی ان کے یہاں، اور 6000 لوگ آج کل کے ماحول میں اگر کسی موقف میں 6000 لوگوں کا حوالہ دے دیا جائے تو بڑی بات ہو جاتی ہے۔ اس زمانے میں 6000 لوگ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چھوڑ دیا اور سب کے سب باغی ہو کر کے ایک طرف اکٹھا ہو گئے۔ ان کے پاس شبہات تھے، کوئی قرآن کی آیت پیش کر رہا تھا، کوئی حدیث کا حوالہ دے رہا تھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ تم لوگوں نے یہ جو قدم اٹھایا ہے بغاوت کرنے کا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اور ان سے الگ ہو گئے ہو، کیا ہے دلیل؟ کیا تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ لوگوں نے دلیلیں پیش کرنا شروع کر دیا، قرآن کی آیتوں کے حوالے دینا شروع کر دیا۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا اس وقت امت میں امام اور عالم موجود تھا جس نے ان سے مناظرہ کر کے ان کی دلیلوں کو بے وزن ثابت کر دیا، بیجا ثابت کر دیا اور انہیں سمجھا دیا کہ تم جن آیتوں سے یا جن دلیلوں کو پیش کر کے بغاوت کا راستہ نکالنے کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہو، تمہاری آیتیں تو درست ہیں لیکن اس سے جو تم نتیجہ نکالنا چاہتے ہو، اپنی رائے کو قوت پہنچانا چاہتے ہو اللہ کے کلام کی آیت سے، یہ درست نہیں۔ اچھا، اب وہ چونکہ بہت تفصیلی ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں، اور چونکہ وہ آگے آئے گا بھی تو تفصیل سے بات آئے گی۔ اشارہ صرف اتنا کرنا ہے، کیا کہا؟ من طلب الحدیث لیقوی بہ رأیہ فہو صاحب بدعہ، جو اس لیے حدیث حاصل کرے، سیکھے، پڑھے، جمع کرے، ڈھونڈے، تلاش کرے تاکہ اپنی رائے کو قوت پہنچائے تو وہ بدعتی ہے۔ کتنی صریح بات ہے۔ بریلوی حضرات ہے نا، قبروں کی پوجنے والے، مثال کے طور پر مزارات کا چکر لگانے والے، انگوٹھے چومنے والے، ہے کہ نہیں، قبروں پر جمع ہونے والے، اذان دینے والے، ہے نا، یہ ساری چیزیں آپ اگر ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کو ہر چیز کا حوالہ یہ پیش کریں گے۔ ان کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، آپ کو ان کی کتابوں کے اندر بہت سارے حوالے آپ کو ملیں گے۔ اس سے قطع نظر کہ وہ کہاں تک فی نفسہ استنادی طور پر درست ہیں یا نہیں درست ہیں، اور اگر وہ درست بھی ہوں تو کیا اس کا جو معنی نکالا جا رہا ہے وہ معنی اس کا نکالنا درست ہے یا نہیں درست ہے۔ معنی بھی وہی نکالا جا سکتا ہے جو ہمارے اسلاف نے نکالا ہے اور سمجھا ہے، نہ کسی آیت کریمہ کی تفسیر اس سے باہر نکل کر نکالی جا سکتی ہے، نہ کسی حدیث کا معنی اور اس کا مطلب اور اس سے حاصل ہونے والا مسئلہ، مستنبط ہونے والا مسئلہ ہم اور آپ اس سے باہر نکل کر کے نہیں نکال سکتے۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں چاہیے، حضرات صحابہ کرام کا منہج چاہیے، ان کا موقف چاہیے کہ انہوں نے کیا سمجھا ہے اللہ کے کلام کی آیتوں سے، کیا سمجھا ہے نبی کے فرامین سے،
اسی کے مطابق ہمیں سمجھنا، اس سے آگے اسے باہر نکلنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر اسے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہر آدمی کے لیے بدعتوں کا راستہ کھل جائے گا۔ اسی لیے سلف کی راہ پر چلتے رہو، سلف کی راہ کو پکڑے رہو، اسی پر گامزن رہو، یہ بات اسی لیے بار بار کہی جاتی ہے۔ اچھا، ایسے جتنے بھی لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں چلہ جو لگاتے ہیں، وہ آپ کو چلے کی دلیل پیش کرتے ہیں کہ نہیں پیش کرتے؟ پیش کرتے ہیں۔ گشت کرنے والے آپ کو گشت کی دلیل پیش کرتے ہیں کہ نہیں پیش کرتے ہیں؟ لیکن وہ اس لیے ڈھونڈتے ہیں تاکہ اپنی رائے کو قوت پہنچائے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ درست ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ سمجھ رہے؟ صوفیہ حضرات جو ہیں، صوفیہ حضرات کشف، کرامات، الہام وغیرہ کی بات کرنے والے، آپ ان کے پاس جب بیٹھیں گے، ان کی کتابیں اٹھائیں گے تو حیران ہو جائیں گے، بلکہ خطرہ ہے کہ کہیں آپ پڑھ کر کے کہیں بہک نہ جائیں، کیونکہ ان کے پاس ایسی باتیں، ان کے پاس ان کے کتابوں کے اندر ایسی چیزیں اکٹھا کی ہوئی ہیں۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ اپنی رائے اور آگے بڑھیں گے تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ مقلدین حضرات کو آپ دیکھیے، مقلدین، تقلید کا کوئی دور دور تک کا عطا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کی آیتوں میں بار بار اطاعت کا حکم دیا ہے، اتباع کا حکم دیا ہے، تو پھر تقلید کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ تقلید بے دلیل کسی کے پیچھے چلنے کو کہتے ہیں، اور اتباع دلیل اور حوالوں پر چلنے کو کہتے ہیں۔ اطاعت اور اتباع روشنی دیکھ کر کے چلنے کو کہتے ہیں، اور تقلید بے دلیل کسی کی بات کو قبول کر لینا جس کے اوپر کوئی دلیل نہ ہو۔ زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسی لیے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے، ایسے امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے، حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور بھی لوگ ہیں، لمبی فہرست ہے، امام ابن عبد البر القرطبی مالکی مغربی رحمۃ اللہ علیہ، یہ چند نام ہیں۔ ان کی کتابیں اٹھا کر کے اگر آپ دیکھیں گے، اور مستقبل ماضی قریب کے اندر امام شوکانی یمن کے چوٹی کے امام اور عالم گزرے، ان کی کتابیں اٹھا کر کے آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا صراحت کے ساتھ سب کے یہاں تقلید علم نہیں ہے۔ تقلید کیا ہے؟ تقلید علم نہیں ہے، اور مقلد علم والا نہیں ہے، اس پر اتفاق ہے۔ لیکن افسوس، تقلید کو ثابت کرنے کے لیے اتنی ساری دلیلیں پیش کرتے ہیں تاکہ کسی طرح تقلید ثابت کریں۔ سمجھ رہے؟ اب اگر کچھ نہیں پاتے ہیں تو کیا پیش کرتے ہیں ہمارے بھائی؟ معلوم آپ کو پیش کرتے ہیں کہ جتنے لوگ تقلید کی مخالفت کرتے ہیں وہ سب مقلد ہیں۔ کیسے بھائی آپ مقلد ہیں؟ کہتے ہیں آپ یہ بتائیے کہ امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ امام بخاری کی کتاب، امام بخاری 256 میں وفات پا گئے، 256 میں وفات پا گئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اب 256 کے بعد اتنا زمانہ گزر چکا ہے، 1200 سال سے زیادہ، تو آپ لوگ جو ہے جو حدیثیں پڑھ رہے ہیں اس کو کوئی روایت کرنے والا ہے کہ نہیں روایت کرنے والا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابی نے، صحابی سے تابعی نے، تابعی سے تبع تابعی نے، اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، ہے کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ سب کیا ہے؟ یہ سارے جو راوی ہیں آپ سب لوگ ان راویوں کی تقلید کرتے ہیں۔ اس طرح سے یہ لوگ تقلید کو ثابت کرنے کے لیے بات کرتے ہیں، جبکہ جگہ جگہ اتباع کا حکم دیا گیا ہے۔ اتباع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا حکم دیا گیا ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ تقلید کا سرے سے کوئی ثبوت نہیں۔ یہ بطور مثال چند باتیں ہیں۔ ایسے رافضیوں کو آپ دیکھو، شیعوں کو آپ دیکھو، ان کے پاس بھی دنیا بھر کی ایسی باتیں موجود ہیں، تو وہ تلاش کرتے ہیں جس سے اپنی رائے کو قوت پہنچائیں، اس سے قطع نظر کہ وہ کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک غلط ہے۔ ایک بات اور سمجھ لیں، اگر کوئی چیز ثابت بھی ہو اور آدمی اس نظریے سے اس کو تلاش کر رہا ہو تاکہ وہ اپنی رائے کو قوت پہنچائے تو وہ بدعتی ہے۔ کوئی دلیل تلاش کی جائے، کوئی حوالہ تلاش کیا جائے تاکہ اس کے ذریعے سے حق تک پہنچنے میں مدد ملے، وہ حق ہے، وہاں تک ہم پہنچ جائیں، آپ پہنچ جائیں، کوئی بھی جو بھی ہے، ہر آدمی کو حق تک پہنچنا چاہیے۔ اگر حق تک پہنچنے کے لیے دلیل اور حوالے تلاش کیے جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر میری رائے طے ہے، میرا موقف طے ہے، اور اس کی تائید کے لیے، اس کی تقویت کے لیے اگر میں تلاش کرتا ہوں تو یہ اہل بدعت کا طریقہ ہے، کیونکہ اپنی رائے، اپنا موقف، اپنا اسٹینڈ، اپنی فکر کو قوت پہنچانا
یہ اہل سنت کا کام نہیں ہے، اہل بدعت کا کام ہے۔ بہرحال تو یہ ایک سرسری اشارہ ہے، اور اگر تفصیلات میں اگر آپ جائیں گے تو ہر چیز کے آپ کو حوالے اور دلائل بھی مل جائیں گے، حوالے اور دلائل بھی مل جائیں گے۔ شیعوں نے کیا کیا؟ قرآن کریم اٹھایا، اور اس کے بعد جہاں جہاں مذمت کی بات کہی گئی ہے ان تمام کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جوڑ دیا، عمر بن خطاب سے جوڑ دیا، حضرت حفصہ سے جوڑ دیا، ام المومنین حفصہ، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے جوڑ دیا۔ اور جہاں تعریف ملی، کسی کی حمد مدح و ثنا ملی، کسی کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی، خوبی کا تذکرہ کیا گیا، اسے اٹھا کر کے حضرت علی پر فٹ کر دیا، حضرت فاطمہ پر فٹ کر دیا، حضرت حسن حسین پر فٹ کر دیا رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ کیا ہے؟ من طلب الحدیث لیقوی بہ رأیہ فہو صاحب بدعہ، جو اپنی رائے کو، اپنے موقف کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی حدیث تلاش کرے، حدیث بطور مثال ہے، کوئی قرآن تلاش کرے تو، کوئی آیت تلاش کرے تو، کوئی قول تلاش کرے تو، سب اسی دائرے میں ہے۔ اصل نقطہ کیا ہے؟ اپنی رائے کو قوت پہنچانے کے لیے جو تلاش کرتا ہے وہ کون ہے؟ وہ بدعتی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو اس حوالے سے عجیب و غریب انداز کا اندھیرا دکھائی دے گا، آپ جہاں دیکھیں آپ کو یہی موقف دکھائی دے گا۔ آج جو دنگے فساد جو ہو رہے ہیں جہاد کے نام پر، خلافت کے نام پر، اسلامی حکومت اور دین قائم کے نہ کرنے کے نام پر، حکومت الہیہ کے نام پر جو دنگے ہو رہے ہیں، تکفیر کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو کافر گردانا جا رہا ہے، اسلامی سوسائٹی کو جاہلی معاشرہ کہا جا رہا ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے بھی لوگ دلیلوں کی تلاش کرتے ہیں، تکفیر کرنے کے لیے، کافر قرار دینے کے لیے۔ تو اس میں سارے اہل بدعت مشترک ہیں، سارے اہل بدعت کیا ہیں؟ مشترک ہیں۔ کیا کہا؟ جو اس لیے حدیث تلاش کرے تاکہ اپنی رائے کو، اپنی رائے کی تائید کرے، اپنی رائے کو مضبوط کرے، قوت پہنچائے، تو ایسا شخص بدعتی ہے۔ کیا مسئلہ معلوم پڑا میرے بھائیوں؟ رائے، اور اس کا تذکرہ بھی آئے گا، مستقل باب میں آئے گا کہ سنت کے مقابلے میں رائے کی کیا حیثیت ہے، سنت کے مقابلے میں رائے کی کیا حیثیت ہے۔ میری اپنی رائے، میری اپنی عقل، آپ کی سوجھ بوجھ، آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی لاجک، آپ کی دانشوری، کوئی بھی ہو، رائے کے حدیث کے مقابلے میں، سنت کے مقابلے میں رائے قابل مذمت ہے، چاہے وہ رائے کسی بھی بہت بڑے سے بڑے صاحب رائے کی طرف سے آئے۔ رائے یعنی عقل، اپنے دماغ سے، اپنی سوچ، اپنی ذہانت، اپنی دانشمندی سے کوئی چیز نکال کر کے پیش کرنا، یہ کیا ہے؟ اتہم الراء فی الدین، دین کے اندر رائے کو متہم کرو، دین کے اندر عقل کو کیا کرو؟ متہم کرو، تہمت لگاؤ، یعنی یہ کہو کہ ہماری رائے درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، نبی کا فرمان، صحابہ کا موقف درست ہے۔ اپنی رائے کو ٹکرا دو، اپنی رائے کو باطل قرار دو۔ یہ بہت ہی اہم اور بنیادی قول تھا جو آپ کے سامنے آیا۔ ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ رائے کی تائید میں اگر کوئی حدیث تلاش کرتا ہے، قول تلاش کرتا ہے، موقف تلاش کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ شخص بدعتی، اہل بدعت کا طریقہ یہ ہے۔ اور ہم نے چند مثالیں آپ کو بطور اشارہ پیش کر دی ہیں۔ اس کے بعد امام وقیع رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دوسرا قول بھی آگے ذکر کیا گیا ہے، اور یہ انہی اہل بدعت کے حوالے سے ان کی ایک حرکت کا ذکر کیا گیا۔ ایک بات تو آ گئی کہ یہ لوگ اپنی رائے کی تائید کے لیے حدیث، قرآن، حوالے اور دلائل تلاش کرتے ہیں، حق تک پہنچنے کے لیے نہیں، اپنی رائے کو تائید پہنچانے کے لیے۔ اسی سلسلے کا ایک اور نقطہ بھی ہے اہل بدعت کا، اسے بھی امام وقیع بیان کرتے ہیں، اور یہاں جو قول لکھا ہوا ہے نا، یہ بھی مختصر ہے، یہ بھی مختصر ہے، اس کا ایک ٹکڑا یہاں پر نہیں ذکر کیا گیا ہے، بلکہ وہ ٹکڑا آگے دوسرے قول میں آئے گا، دونوں حصے آئیں گے، میں بھی اس کی وضاحت کروں گا آپ کے سامنے۔ کہتے ہیں امام وقیع رحمۃ اللہ علیہ، اہل الاہواء لا یکتبون الا ما لہم، بدعتی لوگ جو ہوتے ہیں، نفس پرست اہل بدعت، وہ صرف انہی باتوں کو نوٹ کرتے ہیں جو ان کے حق میں ہوتی ہیں، ان کے سپورٹ میں ہوتی ہیں، ان کے اپنے فیور کی باتوں کو نوٹ کرتے ہیں۔ کتابیں کھولی جائیں، ہے نا، حدیثوں کی کتابیں، امت کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی سیرت کی کتابیں، ائمہ جرح و تعدیل کی کتابیں،
ایسے ہی امت کے علماء جو بعد کے ہیں ان کی کتابیں کھولی جائیں، اور کھولنے کے بعد اب اس سے ہمیں اگر نوٹ کرنا ہے، کوئی معلومات لینی ہے، تو کوئی معلومات اگر ہمارے فیور میں ہے تب بھی ہم نوٹ کریں، اور ہمارے خلاف جا رہی ہے کوئی بات تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو بھی نوٹ کریں اور اس کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں۔ اگر غلطی پر ہوں تو رجوع کر لیں، اور اگر صحیح پر ہوں تو جو ہے نا، جو صرف اپنی مقصد کی چیز کو تلاش کرتا ہے، نوٹ کرتا ہے، اس کو سمجھائیں کہ اگر تو نے اپنی موقف کی چیز نوٹ کیا ہے تو تو نے دوسرا پہلو چھوڑ دیا ہے، اس میں تیرے موقف کی مخالفت ہوتی ہے۔ جو دلیلیں اپنے کام کی ہوتی ہیں ان دلیلوں کو نوٹ کر لیتے ہیں اہل بدعت، اور جو دلیلیں ان کے اگینسٹ جاتی ہیں، ان کے خلاف جاتی ہیں، ان کو کیا کرتے ہیں؟ وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں پر یہ دوسرا ٹکڑا نہیں نوٹ کیا گیا ہے، یہاں پر صرف پہلی بات کہی گئی ہے کہ اہل بدعت جو ہیں وہ صرف انہی باتوں کو لکھتے ہیں جو ان کے اپنے فیور میں ہوتی ہیں۔ اگلا ٹکڑا یہ ہے کہ اسے چھوڑ دیتے ہیں جو ان کے مخالف ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور جملہ ہے، وہ یہ ہے کہ اہل حق، اہل سنت یکتبون ما لہم وما علیہم، اہل سنت سب نوٹ کرتے ہیں، جو ان کے فیور میں ہے وہ بھی نوٹ کرتے ہیں، اور جو ان کے خلاف ہے اسے بھی نوٹ کرتے ہیں۔ اسی لیے اہل سنت سے زیادہ انصاف پر چلنے والا دنیا میں کوئی نہیں، حق اور عدل کی راہ پر چلنے والا دنیا میں اہل سنت سے زیادہ کوئی نہیں ہے۔ ہم سے زیادہ روادار بھی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اگر کوئی روادار ہے تو اہل السنت والجماعت روادار ہے، اہل الحدیث روادار ہے، اہل جن کو سلفی کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہمیشہ سے شرح صدر اگر کسی کا دیکھنا ہے تو آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھو، یہ ہمارے اسلاف کے اقوال ہیں۔ تو اب اہل بدعت کی ایک بات اور معلوم پڑی، وہ کیا؟ یکتبون ما لہم، وہ صرف وہی بات نوٹ کرتے ہیں جو ان کے اپنے فیور کی، ان کے اپنی تائید کی اور ان کے اپنی سپورٹ کی ہوتی ہے، اسی کو نوٹ کرتے ہیں، بقیہ باتوں کو نہیں لکھتے ہیں۔ اسی لیے آپ کو ردود کی کتابوں میں، ردود کی کتابیں یعنی وہ کتابیں جن میں باطل پر رد کیا گیا ہے، فرقوں پر رد کیا گیا، باطل افکار نظریات رکھنے والی شخصیتوں پر رد کیا گیا ہے، جب آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ باتیں بھی اس کے اندر ملیں گی کہ فلاں شخص نے جو بات یہاں پر بطور دلیل پیش کی ہے وہ آدھی ہے، آدھی بات نوٹ کر دیا ہے اس نے، اور آدھی بات جو اس کے خلاف جا رہی تھی اسے کیا کر دیا؟ اس نے چھوڑ دیا۔ ایسے آپ کو بہت سارے دلیلیں، بہت سارے حوالے اور بہت ساری دلیلیں آپ کو ایسی ملیں گی کہ اپنے موقف کی تائید والا حصہ نوٹ کر لیا جاتا ہے، اور موقف کی تائید نہیں جس کے اندر ان کے خلاف جاتی ہے کوئی دلیل، اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب قرآن کریم کی آیت کریمہ سورہ یونس کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آپ دیکھیں گے اس آیت کریمہ کو اتنی کثرت سے پڑھا جاتا ہے اولیاء کا مقام بتانے کے لیے۔ بلا شبہ اللہ کے اولیاء کا یقیناً مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے، ان کا درجہ ہے، اور وہ اولیاء ہیں۔ اولیاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہیتے، اللہ تعالیٰ کے پیارے، یہی معنی ہے اولیاء کا۔ ولی کا مطلب دوست، قریبی، محبوب، عزیز، اسی کی جمع ہے اولیاء۔ اسے کسی کو انکار نہیں، کوئی انکار نہیں کرتا۔ یہ الزام ہے کہ اہل حدیث اولیاء کو نہیں مانتے، اولیاء کی توہین کرتے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ شخص اپنے دعوے اہل حدیثیت میں صحیح نہیں ہو سکتا، درست نہیں ہو سکتا، سچا نہیں ہو سکتا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے واقعی اولیاء کی توہین کرنے والا ہو۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ کے اولیاء کا مقام، اللہ کے نبی کی سنت میں اولیاء کا مقام ہے، کیسے ایک اہل حدیث اولیاء کے مقام کی توہین کر سکتا ہے یا اولیاء کا مقام نہیں مان سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے، یہ الزام ہے۔ اچھا مسئلہ کیا ہے؟ اب الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کے اولیاء پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ خوف جو ہوتا ہے وہ مستقبل میں آنے والے ایشوز پر ہوتا ہے،
اور غم جو ہوتا ہے ماضی میں گزرے ہوئے حالات پر ہوتا ہے. آپ بیتی جو ہے اس پر آدمی غم کرتا ہے اور آنے والے اندیشوں سے ڈرتا ہے. اللہ کے اولیاء کو نہ ماضی کا کوئی رنج ہوگا اور نہ مستقبل کا کوئی خوف ہوگا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے. اس آیت کریمہ کو بالکل پڑھا جاتا ہے اولیاء کا مقام بیان کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. اب اگر آگے والی آیت کو چھوڑ دیا جائے، اسے نہ پڑھا جائے، اسی ایک آیت کو پڑھا جائے، تو پھر جتنے لوگوں کو انہوں نے اولیاء بنا رکھا ہے یہ سب کے سب اولیاء کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے. اور یہی ہمارے بھائی کرنا بھی چاہتے ہیں. اولیاء کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ اولیاء کا مطلب جنہیں انہوں نے اولیاء بنا رکھا ہے، جن کے بارے میں انہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں یا ان کے بڑوں نے، پرانے لوگوں نے کتابیں لکھ رکھی ہیں، ان کی کرامتیں بیان کی جا رہی ہیں، ان کا مقام بیان کیا جاتا ہے، اور ایسی باتیں جو ممکن ہی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر کسی ولی کے ساتھ ہونا. اٹل فیصلے پر بھی اولیاء کی مہر لگا دی جاتی ہے، اور یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ اولیاء سے اگر وابستہ آپ ہو گئے تو پھر آپ کو کوئی طاقت جنت میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتی اور جہنم سے آزاد ہونے سے نہیں روک سکتی. سمجھ رہے ہیں؟ ایسے کتنے واقعات کرامتوں کے بیان کیے جاتے ہیں. اب نتیجہ کیا ہے؟ اولیاء کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے، یہ باور کرایا جاتا ہے کہ یہ جو مزاروں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو کبھی پنج وقتہ نماز میں سے کسی نماز کے لیے باہر نہیں نکلتے، نہاتے نہیں مثال کے طور پر، گندے رہتے ہیں مثال کے طور پر، عورتوں کا جانا آنا ان کے یہاں رہتا ہے مثال کے طور پر، شراب پینے کی چیزیں ان کے یہاں پائی جاتی، نشے کی چیزیں پائی جاتی ہیں. اور یہ کوئی بہت قانونی بات نہیں عرض کر رہا ہوں میں، کوئی بھی کبھی بھی کہیں بھی جا کر کے دیکھ لیں، جن کے پیر جا کر کے یہ چومتے ہیں اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ پنج وقتہ نماز بھی کبھی جماعت سے نہیں پڑھتا. اپنی کٹیا میں، اپنے حجرے میں کیا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے اللہ عالم، لیکن وہ پنج وقتہ نماز مسجد بغل میں ہوتی ہے لیکن نماز پڑھنے کے لیے کبھی باہر نہیں نکلتا. ان کو اولیاء سمجھا جاتا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی اگلی والی آیت کریمہ پڑھی جائے تو یہ بات بھی عوام کے سامنے آتی کہ اللہ کے ولیوں کا مقام تو ہے، لیکن اللہ کے اولیاء ہوتے کون ہیں، ان کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں، ان کی صفات کیا ہوتی ہیں، ان کی شان کیا ہوتی ہے. ان کا مقام ہے تو ان کی شان بھی تو اونچی ہوگی تبھی تو مقام ہوگا. ان کی خوبیاں کیا ہیں، ان کی صفات کیا ہیں. کون ہوگا جو ولی بن سکتا ہے، کون ہے جو اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، کن کو اللہ نے کہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. لیکن یہ اگلی والی آیت کریمہ نہیں پڑھتے، الذین آمنوا وکانوا یتقون. الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں. ان دونوں لفظوں کے ساتھ یہ سارے اولیاء ولایت کی فہرست سے باہر نکل جائیں، کیونکہ ایمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی بنیادی شرط. ایمان توحید خالص کے بغیر اور تقوی کے بغیر ولایت کا تصور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی یہی معاملہ ہے. حدیثوں کا وہ حصہ پڑھا جاتا ہے کیا؟ جو میرے اولیاء سے جھگڑے گا، جو میری اولیاء کی توہین کرے گا، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. یہ اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ اللہ کے اولیاء کون ہیں آخر؟ جن کا ایمان، جن کا عقیدہ، جن کے فرائض، جن کے واجبات، جن کے اخلاق، جن کے کردار، جن کے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء ہونے کے لیے جو خوبیاں پائی جانی چاہیے وہ خوبیاں تو ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے. اس کے بغیر کوئی اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اتنی سی بات پڑھی جاتی ہے بس، اس کے آگے اللہ کے نبی کی حدیث کو نہیں پڑھا جاتا. ایسی بہت ساری مثالیں. تو اہل البدع، اہل اہوا، اہل بدعت کیا کرتے ہیں؟ یکتبون ما لہم، صرف اتنا ہی نوٹ کرتے ہیں، اتنا ہی لکھتے ہیں جو ان کے اپنے فیور کی چیزیں ہوتی ہیں، جس میں ان کی تائید ہوتی ہے، انہی باتوں کو نوٹ کرتے ہیں، بقیہ باتوں کو نوٹ نہیں کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد یہ اختصار کے ساتھ، اب جب یہ قول جب پھر تفصیل سے آئے گا بقیہ دو جملوں کے ساتھ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہاں مزید ہم لوگ اس کی تفصیلات پڑھیں گے. اس کے بعد ایک دوسرا عنوان
ایک نیا عنوان قائم کیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ مسلمان پر اتباع اور تسلیم واجب ہے۔ اتباع اور تسلیم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بھیجا، نبی کی اتباع کرنا ضروری ہے، اور جب اللہ کی طرف سے نبی کے ذریعے سے پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہنچ چکا ہے تو اس بات کو تسلیم کرنا، اس کو مان لینا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ یہ ایک بہت اصولی بات بتلائی جا رہی ہے، اصولی بات۔ امام زہری نے یہ بات کہی ہے۔ امام زہری ابن شہاب جو کتب ستہ کے 6 حدیث کی کتابوں کے راوی ہی نہیں ہے بلکہ چوٹی کے امام، عالم، ثقہ اور نہایت معتبر بلند پایا امام ہے۔ امام زہری کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں من اللہ عز وجل الرسالہ وعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البلاغ وعلینا التسلیم۔ 3 باتیں ہیں۔ ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر کا آنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا پسند ہے، کیا نہیں پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتا ہے اپنے بندوں سے، کیا نہیں چاہتا ہے، کن چیزوں سے اللہ خوش ہوتا ہے، کن چیزوں سے اللہ ناخوش ہوتا ہے، اس کی معلومات اللہ کے بندوں کو ہونی چاہیے۔ اس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ کیا تھا؟ پیغام پہنچانے کی ذمہ داری تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا کہ اپنے بندوں کو میں اپنا پیغامبر بھیج کر کے بتاؤں گا کہ مجھے کیا چاہیے، کیا نہیں چاہیے، کون سی چیزیں میری رضا کی ہیں اور کون سی چیزیں میری ناراضگی کی ہیں۔ یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی، اور اللہ نے رسولوں کو بھیجا۔ اب رسولوں اور نبیوں کے بارے میں بہت ساری روایتیں بھی ہیں جن میں تعداد بیان کی گئی ہے۔ بعض روایتیں صحیح ہیں، بعض روایتیں صحیح نہیں ہیں، بعض روایتیں ایسی ہیں کہ کسی حد تک قابل اعتبار ہے۔ مثال کے طور پر 1,24,000 نبیوں کی بات کہی جاتی ہے، روایت آئی ہے لیکن بہت زیادہ مستند نہیں ہے، بعض لوگوں نے تصحیح کی ہے، بعض لوگوں نے تضعیف کی ہے۔ رسولوں کے بارے میں روایت آئی ہے کہ تقریباً 313 یا 314 کی تعداد میں رسول آئے، اور رسول اور نبی کے فرق کے بارے میں کئی باتیں امت کے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں۔ سب سے زیادہ مشہور اور معروف بات یہ ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتاب دی جاتی ہے، مستقل شریعت دی جاتی ہے، اور حکم ہوتا ہے کہ اسے قوم کو پہنچاؤ، اور نبی وہ ہوتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ مستقل کتاب یا مستقل شریعت نہیں دیتا ہے بلکہ پہلے والے نبی کی کتاب اور تعلیمات کو آگے بڑھانے کا حکم دیتا ہے۔ یہ سب سے معروف انداز کا فرق ہے جو نبی اور رسول میں کیا جاتا ہے۔ بہرحال جو رسول ہے وہ نبی ہے، لیکن جو نبی ہے ضروری نہیں کہ وہ رسول بھی ہو، کیونکہ رسالت کا مقام اونچا ہے اس اعتبار سے کہ اسے کتاب، اور رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتاب یا مستقل شریعت دی جاتی ہے، اور رسول کو اسی پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا مکلف کیا جاتا ہے۔ بہرحال آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے رسالت ہے، یعنی اللہ کی جانب سے پیغام پہنچانے کا کام ہو چکا ہے۔ رسول آگے کہ نہیں آگے، نبی آگے کہ نہیں آگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر حجت قائم کر دی۔ کل قیامت کے دن کوئی بندہ اللہ کا کھڑا ہو کر کے اللہ کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتا اللہ مجھے کوئی بتانے والا نہیں آیا، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا، کوئی خوشخبری سنانے والا آیا ہی نہیں۔ کل قیامت کے دن کوئی یہ بات نہیں کہہ سکتا، اللہ نے حجت قائم کر دی۔ ٹھیک ہے، وعلی رسول اللہ البلاغ۔ اب اسی سلسلے کی آخری کڑی ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیج دیا، اور اب قیامت تک آپ ہی کی رسالت کے تابع ساری انسانیت زندگی گزارے گی، انسان جن سب کے سب، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے آخری وقت میں تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کی تابعداری کریں گے، بحیثیت نبی نہیں آئیں گے، کیونکہ اب بحیثیت نبی کوئی آ ہی نہیں سکتا، بحیثیت نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ انا خاتم النبیین،
میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ حتمی بات ہے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کیا تھا؟ پیغام پہنچا دینا، اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانے والے کو بھیج دینا، اور پیغام پہنچانے والا جب آ گیا تو اس کی کیا ذمہ داری تھی؟ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا دینا۔ یہ بھی کام ہو چکا ہے۔ ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا، اور اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو عرفہ کے میدان میں گواہ بھی بنا دیا۔ گواہ بنا دیا کہ نہیں بنا دیا؟ الا هل بلغت، الا هل بلغت، سنو ذرا بتاؤ کہ میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا یا نہیں، میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا یا نہیں۔ 3 بار سارے صحابہ نے آواز اٹھا کر کے بلند کر کے کیا کہا؟ نشہد انک قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ، گواہی دیتے ہیں ہم کہ اللہ کے نبی آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا، اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا۔ جب یہ گواہی ہو گئی، سب لوگوں نے شہادت دے دی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور آپ نے اس گواہی پر اللہ کو گواہ بنا دیا۔ اللہم فاشہد، اللہم فاشہد، اللہم فاشہد، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے، ان تیرے بندوں نے بھی گواہی دے دی ہے اور تو اس گواہی پر گواہ ہے۔ یہ کام ہو گیا۔ وعلینا التسلیم، اب ہماری ذمہ داری باقی بچتی ہے، بس وہ کیا ہے؟ جو کچھ اللہ نے بھیج دیا، پیغام پہنچوا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا نہیں ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا۔ اب ہمارا کام ہے تسلیم کرنا، یعنی اسے مان لینا، اس پر سر تسلیم خم کر دینا، اسے قبول کر لینا، اور بلا تردد کے وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ آپ جو فیصلہ کر دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فیصلے کے آ جانے کے بعد تھوڑا بھی دل کے اندر تنگی نہیں ہونی چاہیے، اور پورے طور پر تسلیم کر لینا چاہیے۔ اب یہ کتنا عظیم الشان آپ بتائیے پیغام ہے، یہ زندگی کا خلاصہ بیان کر دیا گیا۔ اللہ نے اپنے بندوں کو دنیا میں بھیجا، آدم سے شروع کر کے دنیا میں بندوں کو بھیجا۔ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے پیدا ہو رہے ہیں، اور جن کا وقت مقرر پورا ہو رہا ہے ان کی وفات ہو رہی ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا الی ما شاء اللہ، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا۔ باقی کیا بچا؟ یہی اتنا جاننا ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہم یہ سمجھیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ اللہ کا کام تھا رسول بھیجنا، اللہ نے بھیجا، کتابیں اتارنا، اللہ نے کتابیں اتار دیا۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں کی ذمہ داری تھی اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک کما حق ہو، بے کم و کاست مکمل طور پر پہنچا دینا۔ رسولوں نے وہ کام کر دیا۔ وعلینا التسلیم، اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم مان لیں۔ دیکھا آپ نے کیا کہا؟ مان لیں۔ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی عقل کو، اپنی لاجک کو، دانشوری کو داخل کر کے، دوسری چیزوں کو داخل کر کے اس کو رد کرنے، رفض کرنے اور ٹھکرانے کی کوشش نہ کریں، تسلیم کر لیں۔ فی انفسہم حرجا مما قضیت، ان کے دلوں کے اندر آپ کے فیصلے سے کوئی حرج اور تنگی نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا ایسا کر لو، اب فیصلہ سننے کے بعد آدمی کو اچھا نہ لگے، آدمی کو پسند نہ آئے، نہ مانے، یا مان لے لیکن دل کے اندر تنگی، کسک محسوس کرے، میرے حق میں اچھا فیصلہ نہیں ہوا، اس کے بارے میں زیادہ اچھا فیصلہ ہو گیا، میرا حق مجھے پورا نہیں ملا، اس کو میرا حق چلا گیا، یا اس طرح کی کوئی چیز آئے تو کیا فرمایا؟ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اپنے دل کے اندر، اپنے من میں حرج اور تنگی محسوس نہ کریں نبی کے فیصلے سے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور پورے طور پر تسلیم کر لیں۔ یہ خلاصہ ہے زندگی کا۔ ہمیں آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی چین ہے۔ اللہ کی طرف سے رسالت آئی، اور رسالت کی ذمہ داری پیغام پہنچانے کی تھی، وہ پہنچا دیا گیا، اور اب ہمارا کام ہے اس کو یقین کے ساتھ، اس پر یقین کرنے، ماننے، تسلیم کرنے
اور اس کے مطابق عمل کر کے دکھا دیں گے۔ اس کے سوا اور کوئی کام باقی نہیں بچا ہے۔ آپ دیکھیں غلطی، خطا اور کوتاہی کہاں پائی جا رہی ہے؟ تیسری والے مرحلے میں، تسلیم کرنے کے مرحلے میں سارا جھگڑا کہاں ہے؟ تسلیم کرنے کے مسئلے میں۔ ورنہ نبیوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، نبیوں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، سبوں نے اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کر دی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو نبوت عطا فرماتا ہے تو قوم میں سے سب سے بہتر کو چنتا ہے، جو نبوت اور رسالت کے لائق ہوتا ہے، اس کا حقدار ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چنتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنندہ ہوتے ہیں یہ رسول۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اپنی پیغمبری کس کے حوالے کرے، اپنی پیغامبری یعنی اللہ کی طرف سے پیغام رسانی کا، پیغام پہنچانے کا کام کس کو دے، اللہ خوب جانتا ہے۔ اور جو اس لائق ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو یہ مقام عطا فرماتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس سے بھی زیادہ اونچا ہے۔ آپ تو پوری انسانیت میں سے چن کر کے نکالے گئے، اور جیسے آپ چن کر کے نکالے گئے، ایسے ہی آپ کے چن کر کے نکال لیے جانے کے بعد آپ کے صحابہ کو بھی چن کر کے نکالا گیا ہے۔ یہ سب صحابہ بائی چانس نہیں تھے اس زمانے میں، نبی کے صحابہ نبی کے زمانے میں بائی چانس پیدا نہیں ہو گئے۔ یہ جو صحابہ کی توہین کرنے والے، صحابہ کی گستاخیاں کرنے والے، تبرے اور گالی گلوچ، توہین، اس طرح کی حرکتیں کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ اسی طرح کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کے صحابہ کی اتنی ساری تعظیم کی بات آپ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ نبی کے ساتھی ہیں۔ اب اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت دے دی، آپ کو نبی بنا دیا، اس زمانے میں وہی پیدا ہو گئے تو وہ نبی کے ساتھی ہو گئے۔ اگر ہم پیدا ہوتے تو ہم نبی کے صحابہ ہو گئے ہوتے۔ اس میں کون سی ان کی خوبی ہے؟ ان کی خوبی کیا ہے؟ ان کا مقام کیا ہے اس کے اندر؟ بس اس زمانے میں پیدا ہو گئے تو وہ صحابی ہو گئے، اگر ہم پیدا ہوتے تو ہم صحابی ہو جاتے۔ یہی بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو چنتا ہے، کس کو منتخب کرتا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے اپنے نبی کے انتخاب کے بعد اس دور میں آپ کے صحابہ کو پیدا کیا تھا، وہ آپ کو پیدا نہیں کر سکتا تھا اس زمانے میں؟ کر سکتا تھا، لیکن یہ عقل پرستی ہے، آدمی اتنی بڑی بات آسانی سے بول دیتا ہے۔ کیا کوئی اپنی مرضی سے فلاں فلاں سینچری میں پیدا ہوا ہے؟ کسی کو اختیار ہے اپنی پیدائش کا کہ کب وہ پیدا ہو تو ہو جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کے وزیر کی حیثیت سے پیدا کیا، اپنے نبی کے دفاع اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو سپورٹ کرنے کے لائق وہ تھے، اس لیے اللہ نے انہیں چنا اپنے نبی کی صحبت کے لیے، اپنے نبی کے دوستی کے لیے، اس لیے ان کو اس زمانے میں پیدا کیا۔ ہم نااہل تھے، نااہل ہیں، اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت پیدا نہیں کیا۔ تو یہ بائی چانس کا مسئلہ نہیں ہے کہ بس بائی چانس وہ پیدا ہو گئے، نبی کے زمانے میں تھے وہ تو ساتھی بن گئے، اگر ہم ہوتے تو ہم ساتھی بن جاتے۔ اس طرح سے توہین کرتے ہیں لوگ۔ اچھا، تو تسلیم یہ ہمارا سب سے بڑا کام ہے۔ اگر یہی تسلیم جو ہماری ذمہ داری ہے اللہ کے بندوں کی، اگر ہم اس ذمہ داری کو ادا کر دیں کہ من و عن، جیسے اللہ کا کلام نبی کا فرمان آیا اور جیسے اللہ کا کلام نبی کا فرمان اترنے والے اللہ کے بندوں کے بیچ میں سمجھا گیا، اور انہوں نے آگے والوں کو سمجھایا، انہوں نے اس کے بعد والوں کو سمجھایا، اگر اسی کو سب تسلیم کر لیں تو دنیا کے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے کہ نہیں ختم ہو جائیں گے؟ دنیا کے سارے فرقے، دنیا کے سارے احزاب، دنیا کی ساری پارٹیاں، دنیا کے سارے ازم اور حزب جتنے بھی ہیں سب کے سب ختم ہو جائیں۔ لیکن افسوس تسلیم نہیں ہے ہمارے یہاں تسلیم نہیں ہے، بلکہ ہمارے یہاں تعقیل ہے، عقل کو داخل کرنا اور عقل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے اوپر حاکم بنانا۔ شریعت ہماری عقل کے تابع ہے، جو چیز ہماری عقل میں سمجھ میں آ جائے گی، بیٹھ جائے گی، ہم اسے تسلیم کر لیں گے، اور جو چیز ہماری عقل میں نہیں بیٹھے گی ہم اسے کیا کر دیں گے؟ انکار کر دیں گے، چاہے وہ کچھ بھی ہو، کوئی بھی چیز ہو۔ اب اس حوالے سے بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ہمیں
اس وقت وہ باتیں نہیں کرنی ہے، بلکہ ہمیں آگے بڑھنا ہے، پھر اس کے بعد وہ ساری چیزیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئیں گی۔ امام عصام بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بھی سلف کے ائمہ میں سے ایک امام ہے، کیا کہتے ہیں؟ علیکم بالآثار، علیکم بالآثار وإیاکم والرائی فإن أصحاب الرأی اعداء السنہ اعیتہم الاحادیث ان یحفظوها۔ یہ سب الفاظ آپ جب پڑھتے ہیں نا، پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ ساری باتیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اس دور کے لیے کہی گئی ہیں۔ اس دور میں جو رائے زنی چل رہی ہے اللہ کی کتاب نبی کی سنت کے مقابلے میں، رائے زنی، لاجک، دانشوری، اپنی عقل ہے نا جو پیش کی جا رہی ہے، ان حالات میں ایسا لگتا ہے کہ یہ الفاظ ہمارے ان ائمہ نے اسی دور کے لیے پیش کیے تھے۔ کیا کہا؟ علیکم بالآثار، اے لوگو اللہ کی نبی کی حدیثوں کو لازم پکڑو۔ کس کو لازم پکڑو؟ اللہ کے نبی کے آثار کو۔ احادیث کہیں، آثار کہیں، احادیث اور آثار ایک ہی ہیں۔ جب آثار صحابہ، آثار تابعین، آثار سلف کہیں گے تب ان کی بات مانی جائے گی کہ ان کی بات ہے، ان کا عمل ہے، ان کا فعل ہے، ان کا قول ہے۔ اب یہاں ہمارے اسلاف ہی کہہ رہے ہیں علیکم بالآثار، تو کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ امام عصام کیا کہتے ہیں؟ علیکم بالآثار، آپ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، نبی کے آثار کو لازم پکڑو۔ وَإِيَّاكُمْ وَالرَّأْيِ، اور رائے سے بچو۔ حدیث کو لازم پکڑو اور رائے سے بچو۔ حدیث کو لازم پکڑو، رائے سے بچو۔ یہ نہیں کہ رائے میں جو آئے اسے لے لو، اگر حدیث اس کے خلاف جائے تو اس کو کیا کرو؟ رد کر دو۔ اس کی مثالیں بہت تفصیل سے آگے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئیں گی۔ اصل کتاب جب شروع ہوگی اور ہم اس پر گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی جتنی باتیں ہیں یہ اقوال اور تفصیل سے بھی آئیں گے، اس سے اور زیادہ تفصیل سے آگے یہ اقوال بھی آئیں گے۔ کیا کہا؟ رائے سے اپنے آپ کو بچاؤ، حدیثوں کو لازم پکڑو۔ فَإِنَّ أَصْحَابَ الرَّأْيِ أَعْدَاءُ السُّنَّةِ، اس لیے کہ رائے والے، عقل کے پیچھے چلنے والے، عقل کو بیس اور بنیاد قرار دینے والے، اعداء السنہ، یہ سنت کے دشمن ہیں۔ یہ عقل پرستی کرنے والے، لاجک کے پیچھے بھاگنے والے، دانشوری کی بات کرنے والے ہے نا، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب سنت کے دشمن ہیں۔ اگر کوئی کہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کی ذات بڑی بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس اتنی صریح آیت کریمہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کی طاقت ہے اللہ تبارک و تعالی، اور ایک سے زائد جگہوں پر قرآن کے اندر یہ بات آئی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی کہے کہ اگر میں چاہوں اپنے دماغ سے تو ایسی ہزار چیزیں گنا سکتا ہوں جس پر اللہ قادر نہیں ہے، تو اعداء السنہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سنت کی دشمن ہے کہ نہیں دشمن ہے؟ بھئی ہمیں سنت عزیز ہے یا کسی آدمی کی عقل پرستی عزیز ہے؟ اتنا گھبرانے ڈرنے کی کیا بات ہے اس کے اندر؟ سنت ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ عمر بن خطاب کا ایمان درست نہیں ہو سکتا اگر نبی سے زیادہ ان کی جان پیاری ہے تو، سمجھ رہے؟ عمر، ان کا ایمان درست نہیں ہو سکتا، تو ہم تو 14 صدیوں کے بعد آئے ہیں، ہمارے ایمان کا کیا ٹھکانہ ہے؟ اور اگر ہم سنت کے بارے میں اگر یہ ایمان اور جذبہ نہیں رکھتے ہیں تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ تو کیا کہا؟ اصحاب الرائے اعداء السنہ، یہ عقل پرستی والے، رائے اور عقل والے کیا ہیں؟ یہ سب سنت کے دشمن ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ دشمن ہے کہ نہیں دشمن ہے؟ آگے کیا کہا؟ اعیتہم الاحادیث ان یحفظوها، عاجز رہ گئے یہ
اللہ کی نبی کی حدیثیں انہیں یاد نہیں ہو سکی۔ اللہ کی حدیثیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں انہیں یاد نہیں ہو سکی، یہ عاجز رہ گئے۔ اسی لیے ان لوگوں نے اپنی رائے کو بنیاد بنا دیا اور دین پر عمل کرنے کے لیے رائے ہی کو بیس بنا لیا۔ یہ قول ہے امام عصام بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اندازہ لگائیں کہ کس طرح سے اتنی صراحت کے ساتھ کہ عقل کے پیچھے چلنے والے، عقل کی بنیاد پر پرکھنے والے اور اسی بنیاد پر دین پر عمل کرنے والے دراصل سنت کے دشمن ہیں، سنت کے دشمن ہیں۔ قرآن کا دشمن نہیں کہا، کیوں؟ یہ نہیں کہا ایسے لوگ قرآن کے دشمن ہیں، اور یہ بھی نہیں کہا کہ انہیں قرآن نہیں یاد ہو سکا تو ان لوگوں نے عقل کا استعمال کر لیا، بلکہ کہا انہیں حدیثیں یاد نہ ہو سکی، عاجز رہ گئے اللہ کے نبی کی حدیثیں یاد کرنے سے، تو ان لوگوں نے اپنی عقل کو دین کی بنیاد بنا لیا اور یہ کہا کہ یہ اللہ کے نبی کی سنت کے دشمن ہیں، اور یہ کہا رائے سے بچو اور کس کو لازم پکڑو؟ سنت کو لازم پکڑو۔ قرآن کا نام کیوں نہیں لیا جا رہا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب نے اس مسئلے کو سمجھا دیا ہے، آگے وہ قول آئے گا لیکن تھوڑی سی بات ہم کہہ کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اس لیے کہ قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں نا اس کے اندر محکم بھی ہیں، متشابہ بھی ہیں، متشابہ پیش کر کے اپنی بات کو ہی نکالنے کی کوشش کرے گا، اس لیے جب کوئی متشابہ پیش کرے تو تم اس کا جواب دینے کے لیے قرآن کی آیت نہیں پڑھنا بلکہ جواب دینے کے لیے سنت پیش کر دینا، وہ لاجواب ہو جائے۔ اسی لیے ساری بات رائے کے مقابلے میں سنت، سنت کے مقابلے میں رائے، قرآن کیوں نہیں کہا جا رہا؟ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات، قرآن کی وضاحت اور بیان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ قرآن ٹیکسٹ ہے اور سنت کیا ہے؟ سنت یہ اس کی وضاحت ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف قرآن اتارا ہے تاکہ آپ کھول کھول کر سمجھائیں ان لوگوں کو جن کے پاس، جن کے اوپر جن کے لیے قرآن کریم اتارا گیا ہے۔ یہ ہے، اسی لیے سلف نے کہا تھا، یہ بھی سلف کے اقوال میں سے شاید یہاں پر آئے گا یا کسی اور کتاب میں آئے گا، یاد نہیں ہے ہمیں، اس میں ہے کیا کہتے ہیں؟ السنۃ احوج، القرآن احوج الی السنہ من السنۃ الی القرآن۔ اس کا معنی کیا ہے؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے جتنا سنت کی ضرورت ہے اتنا سنت کو سمجھنے کے لیے قرآن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن شرح نہیں ہے بلکہ سنت شرح قرآن کی، اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت کی ضرورت ہے، سنت کو سمجھنے کے لیے قرآن کی ضرورت اتنی نہیں ہے جتنی قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت کی ضرورت ہے۔ یہ سارے اقوال ہمیں بتلاتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ، ہمارا موقف آثار کے سلسلے میں، سنت کے سلسلے میں اور اس کے مقابلے میں رائے کے سلسلے میں کیا ہونا چاہیے۔ بہرحال میرے بھائیوں، عزیزوں، ساتھیوں، دوستوں، یہ چند اقوال تھے جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے، اور مزید بہت سارے اقوال ہیں جو آگے آنے والے ہیں۔ چونکہ وقت ختم ہو گیا اس لیے بات ہم یہاں پر اپنی ختم کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عقیدہ و منہج کے سلسلے میں اپنے اسلاف کے اقوال فرمودات کو صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے اور وقت کے حالات سے اس کا موازنہ کرنے اور اس کی روشنی میں وقت اور حالات کے فتنوں کو سمجھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پر، عام طور پر، عمومی طور پر پوری امت کی اور خصوصی طور پر امت کے نوجوانوں کی اور عوام الناس کی ان فتنوں سے، فتنہ پروروں سے حفاظت فرمائے، اور اللہ عز و جل انہیں سنت کی راہ پر، سلف کی راہ پر چل کر دنیا میں امن و امان، عافیت اور آخرت میں جنت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔